السلام علیکم جی دوستو، کیا خوبصورت دن ہے 5 اکتوبر جی۔ اور 5 اکتوبر، ہاں جی 5 اکتوبر اور اتوار کا دن۔ اور یار ادھر سے ہی آج آغاز کر دیتے ہیں گرائیں کو، جو ہے نا اپنے گرائیں، تو پتہ نا میرا گرائیں کون ہے؟ مانی، عمران مانی، وہ میرا گرائیں ہے نا، اس کی آج برتھ ڈے ہے۔ تو اس کی برتھ ڈے ہم ہر کسی کی برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کی بھی مناتے ہیں، ذرا آپ نے غور سے سننی ہے، غور سے۔ برتھ ڈے وش کر لیں عمران کو؟ ہاں کر دیں جی، اجازت بھی آپ نے دے دی ہے، غور سے سننا ہے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر مانی عمران، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تم جیو ہزاروں سال لیکن جیل میں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئی برتھ ڈے، تم جیو ہزاروں سال، ٹھیک ہے، لیکن جیل میں جیو، ٹھیک ہے سر جی۔ وہ جیل میں محفوظ ہے نا سر، مجھے پتہ ہے، میرا تعلق میاں والی سے ہے۔ جیل میں ہم جن قیدیوں کی ضمانتیں کرواتے تھے نا، بعد میں یقین کریں ان کو دشمن جو ہے نا وہ لپیٹ لیتے تھے۔ تو عمران کو باہر پہلے 6 گولیاں اس کی شلوار میں سے نکلی ہیں، اب اگر باہر نکلا تو 12 گولیاں اس کی شلوار میں چلی جائیں گی، تو وہ کدھر کدھر گھومتی رہیں گی۔ اس لیے عمران اندر ہی اچھے ہو، بہتر ہو تم۔ بتائیں جی کیسا لگا آپ کو یہ ہیپی برتھ ڈے؟ اچھا اگلی خبر کی طرف آئیں سر جی۔ لاہور میں رات کو 2 بجے طوفانی بارش ہوئی ہے، طوفان آیا ہے، بڑی تیز بارش ہوئی ہے، موسلا دھار بارش ہوئی ہے، اور ہوا نے پرخچے اڑائے ہیں، اور 12 گھنٹے سے لاہور میں بجلی نہیں ہے۔ بجلی لاڑا، یا بجلی کو اسے وہ کیا کہتے ہیں، لاڑا ہی کہیں گے پشتوں میں، دی بجلی لاڑا، راغلا بجلی نہ راغلا، فکر ماں کا وا۔ تو یہ صورتحال ہے سر جی۔ اچھا سر جی، مین خبر جو چل رہی ہے نا، وہ چل رہی ہے کہ انڈیا نے جو ہمیں دوبارہ دھمکی دی ہے نا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے، یہ وہ۔ سر جی شرم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، یقین کرو۔ ہمارے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پہلے سکور تھا 6-0 کا، اب انشاءاللہ اس سکور کو ہم بڑھائیں گے، اور دنیا مان رہی ہے کہ جناب انڈیا کو شکست ہوئی ہے، اور انڈیا 3 گنا بڑا ہے، 4 گنا کوئی کہتا ہے، کوئی 8-10 گنا کہتا ہے، کیونکہ ہماری آبادی ہے 25 کروڑ اور انڈیا کی آبادی ہے 1.5 ارب۔ ہاں جی، آبادیوں سے نہیں سر جی، ادھر سے دل لڑے جاتے ہیں، یہ جنگیں ادھر سے لڑی جاتی ہیں، دل سے۔ یہ تو آپ بات مانتے ہیں نا، دل سے لڑے جاتے ہیں۔ تو ان کی وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ہمارے آرمی چیف نے بھی کل کہہ دی ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو اس دفعہ وہ سبق سکھائیں گے، پچھلی دفعہ کی طرح جنگ بندی نہیں کریں گے، سبق سکھائیں گے ان کو، ٹھیک ہے۔ تو وہی ساری خبریں چل رہی ہیں، اور ادھر ادھر کی جناب وہ تماشے ہو رہے ہیں، اور پھر جنگی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، کیونکہ سر جی ان کے 10 اکتوبر کو الیکشن ہے بہار وغیرہ میں، انڈیا میں۔ تو وہ الیکشن کے ماحول کو نا تھوڑا گرمانے کے لیے مودی یہ کرتا ہے۔ ہن مودی نے پتہ ہے، ابھی میں تو حیران ہوں کہ مودی اب تک وزیر اعظم کیسے ہے، اتنی بڑی شکست اس نے لی ہے، اور ویسے وہ وزیر اعظم ہے نہیں، اس کو کوئی دنیا نہیں مان رہی، کوئی چین ہو، امریکہ ہو، سعودیہ ہو، سب جو ہے انڈیا کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان تو ماشاءاللہ دین دنیا کی بھلائی وہ ہوتی ہے نا، جیسے ربنا آتنا فی دنیا حسنہ، ہماری دنیا بھی اچھی، آخرت بھی انشاءاللہ اچھی، اور دنیا میں ہمیں جو مقام اس وقت ملا ہوا ہے نا، وہ سر جی پہلے کبھی نہیں ملا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ تسی ساڑھے مہمان بنو، یہ بہت بڑی بات ہے، یقین کریں یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم نے کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر دیا ہے اپنا ذاتی، ویسے تو حل ہونا ہے نا انشاءاللہ، کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے۔ تو وہ کشمیر میں حالات نارمل ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف نے کیے ہیں
آج شہباز شریف صاحب جو ہے نا شاید ملیشیا روانہ ہو جائیں، وہاں پہ بھی کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ یہ وہی ملیشیا ہے جس میں عمران نے کہا تھا ملیشین صدر کو کہ میں آ رہا ہوں، ہم ایک اسلامی ٹی وی بناتے ہیں۔ تو اس نے کہا آؤ جی، تو بڑے بڑے پوسٹر لگ گئے اور ان کو بتایا ہی نہیں اور نہیں گئے۔ یہ اس کا حال ہے سر جی۔ آپ یقین کریں وہ ایک نعرہ لگتا ہے کسی کلینک کا کہ نشے میں کہیں وہ تنہا نہ رہ جائے، اور اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو تنہا کر دیا۔ سعودی عرب ہم سے ناراض، ترکی ہم سے ناراض، ملیشیا یہ گیا نہیں وہ ہم سے ناراض، ایران ہم سے ناراض۔ ایران میں کہہ دیے کہ جو دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں وہ پاکستان سے ہوتے ہیں۔ تازہ کریں سر جی عقل۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ اس نے تو اس کے اوپر ہی کہا ہے، جہاں بھی جاتا تھا نا ایسے ہی کرتا تھا کہ بہتر ہے کہ عقل رہے پاس باں کے پاس، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اس نے تنہا چھوڑا ہوا تھا کہ جو مرضی کہے، اس کو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، اور پھر ضدی سٹبن اتنا کہ کسی کی بات نہیں ماننی۔ فل ڈکٹیٹرشپ پارٹی میں، فل۔ آج بھی کوئی اس کے خلاف نہیں بول سکتا۔ تو یہ اس نے ملک کو تنہا کیا، اور شہباز شریف نے ماشاءاللہ ملک کو یونائٹ کیا، اور پوری دنیا میں سر جی ہماری ساکھ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کرے یہ بنی رہے، آمین کہو سارے، یہ بنی رہے اور پاکستان اس طرح ترقی کرے جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ اب اس کے اثرات بھی ہونے چاہیے۔ یہ وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، یہ اس کے اندر ہوتا ہے کہ ہر بندے کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ وہ شطرنج کے چال ہوتے ہیں نا، تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ گھوڑا کب چلے گا، پیادہ کب چلے گا، بادشاہ نے کب چلنا ہے، کوئین نے اور سپاہی نے۔ یہ چیزیں ساری شطرنج کی اس میں گیمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ والی چیزیں جو ہے نا، یہ لیڈر طے کرتا ہے، اور لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ جاں پر سوز، سخن دل نواز، جاں پر سوز ہے، وہ اسے کیا کہتے ہیں جی، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ میر کارواں ہے نا، وہ کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح پاکستان ترقی کر رہا ہے، ہم اس طرح ترقی کرتے جائیں گے ترقی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خبریں ہیں سر جی، وہ عمران خان کا کل کیس لگا ہوا ہے، کل سزا ہووے ہی ہووے۔ پھر یہ کہیں گے تو انہوں پہلے کی میں پتہ لگ گیا۔ وہ سارے 21 گواہوں نے بیان دے دی ہے کہ عمران نے فراڈ کیا ہے، توشہ خانہ میں اپنا سامان لے کے گیا ہے۔ وہ سر جی وہ کفلنگ اور بٹن اور شیمپو اور یہ ہر چیز اس نے چوری کی ہے۔ چوری کی عادت ہے نا سر، جو بندہ صدقہ خیرات کھاتا ہو اس کو اب کس چیز کا ڈر ہے۔ ایک بندہ کل کہہ رہا تھا جی دنیا میں سب سے طاقتور لوہا ہے، لیکن لوہے سے طاقتور پانی آگ ہے، وہ آگ کھا جاتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پھر آگ سے طاقتور پانی ہے، پانی جناب علی وہ آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور پھر ان سے زیادہ صدقہ ہے، اور صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اور پھر اس نے کہا جی کہ فلانے ہیں جو صدقے کو بھی کھا جاتے ہیں۔ تو یہ صدقہ کھانے والا بندہ ہے، صدقہ کھانے والا۔ تو اس نے تو پھر ایسے ہی کرنا تھا سر جی، ایسے ہی کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آج جناب علی ورلڈ اساتذہ ڈے ہے، وہ عالمی ٹیچروں کا دن ہے، ٹیچروں کا۔ اپنے اپنے ٹیچر کو فون کریں۔ میرے ٹیچر ہیں جناب امیر حسین صاحب، پپلا ضلع میاں والی سے ان کا تعلق ہے، پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے جناب وہ ان کو میرا ان سے رابطہ نہیں ہو رہا، اس سال میرا رابطہ نہیں ہوا، تو وہ بیمار تھے، ہارٹ اٹیک تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ زندہ ہے تو صحت دے، نہیں تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، یہی میں کہہ سکتا ہوں نا سر جی۔ نہیں وہ اتنی کبھی غراضی نہیں ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو
جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، والدہ، والدین، یہ سارے، ایک بندہ کہہ رہا تھا جی جو اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتا اور جو والدین کی قدر نہیں کرتا اس کو دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے اس کو سزا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں، قانونی مشاورت کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان میں ہماری MLC منصف لا کمپنی جو ہے وہ ہمارے پاس وکلاء ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ قانونی مشاورت فری ہے، پھر جب کیس بک کریں گے تو پھر فیس بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پاکستان کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کا قومی اسمبلی سے بل پاس ہو چکا ہے اور سینٹ سے ہونا ہے، اور یہ جو ریٹائرڈ ملازمین جنہوں نے کیس نہیں کیا وہ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ قائم کریں اور ہمارے ساتھ کیس میں شامل ہو جائیں، اپنا شناختی کارڈ بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ جو بل بنتے ہیں نا سر، بل جس دن بنتا ہے اس دن سے لاگو ہوتا ہے، تو جو لوگ ہائی کورٹ میں آ جائیں گے ان کے لیے پھر ہم زور کر سکتے ہیں کہ یہ جی بل سے پہلے آ گئے تھے، ان کی وجہ سے بل منظور ہوا ہے، لہذا ان کو ضرور ملنا چاہیے، تو وہ ضرور ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے۔ 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ٹھیک ہے سر۔ یہ جناب آج میں اوپر والے دفتر میں آیا ہوں کیونکہ نیچے بجلی نہیں ہے، تو آپ ہمارا اوپر والا جو ہے وہ آپ کو ماحول دکھاتے ہیں، باہر بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے وہ دکھاتے ہیں۔ یہ کچن ہے میرا اور یہ سارا خالی پڑا ہے جی، یہ سارا خالی پڑا ہے۔